مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحدثنا ابن ابی مریم قال حدثنا الفریابی قال حدثنا شریک عن یزید بن ابی زیاد عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن عباس قال القسم یمین۔ اس عبارت سے یہ مقصد ہے، یعنی یہ اس کی شہادت کے لیے پیش کی ہے یہ عبارت، اس تعویل کی صحت کا شاہد بنا کر پیش کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث کے معنی میں جو تعویل پیش کی گئی تھی، تو حدیث ابن عباس کے معنی میں جو تعویل ذکر کی گئی تھی، اس تعویل کی صحت کا شاہد پیش کیا ہے، اس وجہ سے کہ حضرت عباس کا قول القسم یمین یہ اباحت حلف پر دلالت کرتا ہے، اور اس بات پر بھی کہ قسم ان کی نگاہ میں تمام ایمان کی مانند ہے، کہ جس طریقے سے تمام ایمان یمین ہیں ویسے ہی قسم بھی یمین ہے، لہذا تعویل مذکور کی صحت پر دلالت ہوئی، کیونکہ دونوں حدیثوں میں سے ہر ایک یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے۔ فریابی یہ محمد بن یوسف فریابی شیخ بخاری کہلاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ قال ابو جعفر رحمہ اللہ وقد روی فی اباحۃ القسم یا وقد روى فی اباحۃ القسم ما قد حدثنا عبد الغنی بن ابی عقیل۔ اس عبارت سے جو مقصد ظاہر ہے، یہ دو صحیح طریق ہیں۔ پہلا طریق عبد الغنی کے حوالے سے ہے، اور ان کے شیخ عبد الرحمن بن زیاد الرصاصی الثقفی ہیں، اور وہ کہتے ہیں حدثنا شعبہ، ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی، عن اشعث بن سلیم، اور وہ اشعث بن سلیم سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت معاویہ بن سوید بن مقرن سے، اور وہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بإبرار القسم، اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں، مطلب یہ ہے کہ قسم کو پورا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ عن حدثنا ابو داود و وہب، یہ ابو داود سلیمان بن داود طیالسی ہیں، اور وہب بن جریر ہیں، دونوں شعبہ سے روایت کرتے ہیں، پوری سند کے ساتھ ذکر کی، مگر انہوں نے یہ کہا بِإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، میم کے ضمے کے ساتھ، اور اس میں فاعل کا صیغہ لا کر کے اقسمہ سے، اور ایک پہلی روایت میں بھی ابرار القسم تھا بغیر میم کے، شروع میں میم تھا ہی نہیں۔ تو کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امرنا بابرار المقسم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قسم پورا کرنے کا حکم دیا۔ تو اگر قسم کھانے والا، قسم دلانے والا عاصی ہوتا، لما کان ینبغی ان یبر قسمہ، تو اب اس کا اپنی قسم کو پورا کرنا مناسب نہ ہوتا۔ حدثنا ابو بکرہ وابن مرزوق قال حدثنا عبد اللہ بن بکر السہمی، اس کی سند بھی صحیح ہے، اور ابو بکرہ بکار قاضی ہیں، اور ابن مرزوق یہ ابراہیم ہیں۔ دیکھیے کہتے ہیں حدثنا حمید الطویل عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ فلو کان القسم مکروہا، تو اگر قسم مکروہ ہوتی تو اس کا قائل عاصی ہوتا، اور عاصی کا اپنی قسم کو یعنی اور عاصی کی قسم اللہ تبارک و تعالی کبھی پورا نہ یعنی عاصی کی قسم اللہ پوری نہیں فرماتا۔ وَلَمَا أَبَرَّ اللَّهُ قَسْمَ مَنْ عَصَاهُ، تو اس کی سند بھی صحیح ہے۔ وقد روینا فیما تقدم من کتابنا هذا عن المغیرة بن شعبہ، اور ہم نے اپنی اس کتاب کے آغاز میں مغیرہ بن شعبہ سے یہ روایت ذکر کی تھی کہ آپ نے فرمایا صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ فوجد ریح ثوم، تو اب ایک لہسن کی بو پائی۔ فلما فرغ من الصلاۃ، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا من اکل من هذه الشجرہ، اس پیڑ سے کس نے کھایا ہے، جس نے بھی کھایا ہے، جو بھی اس پیڑ سے کھا کر کے آیا ہے، فلا یقربن فی مساجدنا، تو وہ ہماری اس مسجد کے بالکل قریب نہ آئے تا وقتے کہ اس کی بو چلی جائے، یعنی اس کی بو جب ختم ہو جائے تب آئے۔ فأتیتہ، تو میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا اقسمت علیک یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو یعنی قسم دیتا ہوں آپ مجھے اپنا دست اقدس عطا کریں۔ تو آپ نے اعطانیہا، یعنی دست اقدس مجھے دیا۔ فأریتہ جبائر علی صدری، نہیں فأریتہ، میں نے آپ کو، اریتو ارا یری اراتن سے ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر پٹیاں دکھائیں، تو پٹیاں دیکھ کر فرمایا ان لک عذرا ولم ینکر علیہ اقسامہ علیہ، اور آپ نے اس کی یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ کی قسم کی نکیر نہ کی۔ تو اب یہ اس حدیث کا ذکر عقل صوب و بصل و کراس کے بیان میں گزر چکا ہے، تو یہ یہاں بھی پیش کر دیا گیا۔ حدثنا جعفر بن سلیمان النوفلی، یہ فرماتے ہیں حدثنا ابراہیم بن منذر الحزامی، یہ ابراہیم بن منذر بن عبداللہ بن منذر بن مغیرہ بن عبداللہ بن خالد بن حزام الاسدی الحزامی المدنی ہے، اور یحییٰ بن معین نے ان کی ثقاہت بیان کی ہے، اور ابن ماجہ اور امام بخاری نے صحیح کے سوا میں ان سے روایت کی ہے۔ اور فرماتے ہیں حدثنی عمر بن ابی بکر الموصلی، یہ قاضی اردن ہے، عن ابن ابی الزناد، یہ عبد الرحمن بن ابی الزناد ہیں، اور ان کا نام عبداللہ بن ذکوان قرشی مدنی ہے۔ امام نسائی نے کہا لا یحتج بحدیثہ، اور یحییٰ ابن سعید القطان سے ان کے بارے میں ہے لیس بشیء، سمجھ میں آئی؟ تو وہ اپنے باپ عبداللہ سے روایت یعنی ذکوان سے روایت کرتے ہیں۔
وہ عمرہ سے، وہ حضرت عائشہ سے، عمرہ سے، عمرہ نہیں عمرہ، وہ حضرت ام المؤمنین سے وہ فرماتی ہے اہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لحم پیش کیا گیا تو کہا اہدی لزینب بنت جحش، یعنی زینب بنت جحش کو ہدیہ دو، تو کہا میں نے ہدیہ ان کو دے دیا تو انہوں نے واپس کر دیا، تو کہا اقسمت علیک اللہ ردت فردتھا، یعنی اس میں بھی میں نے یعنی اس بات کو بتایا گیا ہے کہ قسم مباح ہے اور اس کا حکم یمین کا حکم ہے، اور یہی امام اعظم امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول ہے، ٹھیک ہے نا، قسم کی اباحت تھا۔ ذالک عن ابراہیم النخعی، اور ابراہیم نخعی سے بھی اس کی روایت ہے، لاسٹ کے راوی ابراہیم ہے، وہ کہتے ہیں اقسم واقسم باللہ یمین وکفارۃ ذالک کفارۃ یمین وقد اقسم رسول اللہ علی نسائہ، یہ سب بھی مطلب پر دلالت کر رہی ہے۔ تو دیکھیے نیچے حدثنا ابن ابی داؤد قال حدثنا ابو حفص الفلاس قال حدثنا ابو قتیبہ قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی الرجال قال حدثني ابی عن عمرہ عن عائشہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقسم باللہ لا اقربکن شہرا، میں اللہ کی قسم لیتا ہوں کہ میں تم سے 1 مہینے تک میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ تو یہ بھی اس بات کا شاہد ہے، یہ قول بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج پر قسم لی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ان تمام یہ جو عمرہ ہیں، یہ عمرہ بنت عبد الرحمن انصاریہ ہیں، سمجھے، اور ایک جماعت نے ان سے حدیث مطلب یہ ہے کہ روایت کیا ہے۔ تو یہ تمام باتوں سے استفادہ کیا گیا کہ قسم یمین ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اپنے مطلب پر جو فریق کا مقصد تھا اس پر دلالت کر رہی ہے، بس۔